یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پر فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوز کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کھلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے، اور جب اس نے غلط کام شروع کر ہی دیا تو پھر اب آپ خمیازہ بھگتے اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کرے. لیکن حرام میں پڑنے سے تو اولاد کو بچائیں، کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عیب نہیں دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے، اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے، تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو جی چاہیں کریں، کیونکہ ہم پہ گناہ نہیں آئے گا، ماں باپ پہ آئے گا، ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ حرام تو حرام ہے. ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے، اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ جب رشتہ داریاں ہی کاٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیئر کرے گا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا. پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کنواری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرے. ایک وقت تک یہ بہت زیادہ، یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا. یعنی والدین تو کرتے ہی تھے، پھوپھی، خالہ اور دور پار کے بھی رشتے دار، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ بعض بچیاں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پہ ظاہر نہیں کرتے، یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، کیا سوچ کر کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں. کیونکہ معیار ہم نے بہت ہی اونچے رکھ لیے، کیونکہ محبت دنیا کی بسی دل میں، چھوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بیشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا. مرد اور عورت تنہا نہ رہیں کسی بھی جگہ پر. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے. یہ جو میں نے راودہ کی بات کی، راودہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا. عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں بھی، لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالنے لگتا ہے، اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے. جیسے بنی اسرائیل کے ایک مشہور زاہد کا واقعہ ہے. بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جس کی وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا تجارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑیں؟ کوئی انہیں نظر نہ آیا تھا. ان کا کہ یہ ایک شخص بڑا ہی نیک ہے، عبادت گزار ہے، تو چلو اسی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم ہماری بہن کا خیال کرنا. اب وہ بہن کا خیال کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو ٹرسٹ کیا تو پہلے تو اس نے کہا کہ توبہ، میں ایک نوجوان لڑکی کا میں خیال رکھوں گی تو بہت ہی بری بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور پھر اس نے قبول کر لیا، اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا، پھر اگلے دن اندر آ گیا، اور تیسرے دن اس سے آگے اور آگے، اور برائی کا ارتکاب کر لیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کو مروا ڈالا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. تو مقصد اس سے یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو، لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند کر دیا. اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ جس ذریعے سے خرابی ہوتی ہو ادھر ہی رکاوٹ ڈال دو تاکہ ہو ہی نہ. یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت اور مرد جو کہیں اکیلے ہوں گے وہ ضرور برا ہی کریں گے اور اسی درجے کی برائی کو جا پہنچیں گے اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یا وہ ضرور خراب لوگ ہیں یا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. نہیں، لیکن
چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو انسان فتنے میں نہ ڈالے، ایسا رسک ہی نہ لے، ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے انسان کا دین ایمان خراب ہو یا نقصان کو پہنچے، وہ راستہ ہی چھوڑ دے۔ کہتے ہیں نا کہ شک کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا قریب بھی نہ پھٹکو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ وہ فاحشہ بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے۔ اور قریب نہ جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو انسان کو اس اصل مصیبت تک پہنچا دے، اس سے پہلے ہی رک جاؤ، کیونکہ انتہائی بدترین راستہ ہے، یہ بدترین عمل ہے، بدترین فعل ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو، تو میں ان کے ساتھ چل دیا، تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں ایک بہت بڑا تنور آگ سے بھڑک رہا تھا۔ تنور دیکھا ہوگا جس میں روٹیاں لگتی ہیں، جیسے اوون ہوتا ہے، بہت بڑا اوون، فرنس کہہ لیں، جس سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی، یعنی اس تنور کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے۔ فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ فقالوا لی انظر، انہوں نے کہا کہ اندر جھانکو، دیکھو۔ فنظرت، تو میں نے دیکھا، فاذا رجال ونساء، کہ اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں، معلقون فی التنورۃ، اس تنور کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، تأتیہم النار من اسفل منہ، آگ ان کے نیچے سے اوپر چڑھتی ہے، یعنی کہ گرم تو وہ ہے ہی لیکن نیچے سے شعلے اوپر کو جا رہے ہیں ان کے، یعنی اوپر سے وہ لٹکے ہوئے جیسے بالوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، اور نیچے سے آگ ان پہ چڑھ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل لی ہؤلاء الزنات، یہ زناکار لوگ ہیں، والزوانی، زناکار مرد اور عورتیں ہیں، یعذبون ہکذا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد برزخ کا عذاب، کیونکہ قیامت تک یہی عذاب دیے جاتے رہیں، یعنی مرنے کے بعد وہ سزا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آل فرعون کو پانی میں ڈبویا گیا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح زناکار، اور یہ بخاری کی چونکہ روایت ہے اور صحیح کے درجے پر روایت ہے، تو ایسے زناکار لوگ جو انفیتھفل ہیں، جو انلیگل ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت تو آئے گی سو آئے گی، جب تک بھی ان کو پنشمنٹ ملے گی۔ اب دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اوون کھولتے ہیں، کچھ بیک کر رہے ہیں، اوون کھولتے ہیں تو ہاتھ کو بھی وہ بھاپ لگ جائے نا تو جل اٹھتا ہے، تو آپ گلوز وغیرہ پہن کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ٹچ نہ کر جائے۔ کہاں یہ کہ انسان ایسی برائیوں کو برائی نہ سمجھے اور اس کی کئی جسٹیفیکیشن دے دے کہ یہ تو ماحول ہی ایسا ہے اور یہ تو فریڈم کی بات ہے، فریڈم آف چوائس ہے، اور یہ تنگ نظری ہے ایسی باتوں سے روکنا۔ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں دیتا، اور پہلے سے ہی راستہ بند کرتا ہے کہ اس کے پاس نہیں۔